أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. درود شریف پڑھنا. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی موت سے پہلے اہل کتاب کی طرف ضمیر راجع ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ضمیر راجع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہر اہل کتاب ایمان لے آئے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے. شہید کا اطلاق اللہ پر، رسول پر، محمد مصطفیٰ پر اور امت محمدیہ سب پر شہید، شہداء، گواہ کا اطلاق ہوا ہے. علمی نقطہ بتاؤں گا، توجہ سے بیٹھ جاؤ. لہذا آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، تو اس کے بدلے ہم نے ان کے اوپر حلال چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کر دی گئی تھیں، اور وہ اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے تھے. کون؟ یہودی. مرادیہ یہودی ہیں. 70 انبیاء کو ایک دن میں قتل کیا یہودیوں نے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بسبب اس کے کہ انہوں نے سود لیا اور تحقیق سود سے ان کو روکا گیا تھا، اور اب سود کا سارا کاروبار یہودیوں کے کنٹرول میں ہے. اور ہمارے مسلمان بھی 54 ممالک کے مسلم کنٹریز وہ سود کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں ٹی وی ریڈیو پر. 54 اسلامی ممالک. تو جو اللہ اور رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہو تو وہ جیت نہیں سکتے ہیں کسی سے بھی. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھانا، غلط فتویٰ دے کر اس پر پیسے وصول کرنا، حلال کو حلال کرنا، حرام کو حرام کرنا، رشوتیں لینا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک. لیکن جو علم میں راسخ ہیں اللہ والے ان میں سے اور مومن جو آپ کی طرف کتاب اتاری گئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی جو عیسائی اسلام لا چکے ہیں، جو یہودی اسلام لا چکے ہیں. اور آپ سے پہلے
جو اتارا گیا ہے 313 کتابیں کل اتری ہیں. نبراس شرح عقائد المصنف امام بخاری کے استاد 313 رسول ہیں، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم اجر عظیم یعنی جنت عطا فرمائیں گے. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، مستورات بھی در سنتی ہیں. آپ حضرات کے سامنے ترتیب وار قرآن کا درس چل رہا ہے. ایک بار قرآن مکمل ہو گیا، دوبارہ ہم نے شروع کر لیا ہے. اور آج جو ہمارا سبق ہے بہت اہم ہے، تو توجہ سے بیٹھ جاؤ اور غور سے سنو. حضرت آج جو ہمارا سبق ہے، ہمارا ایک عقیدے کا مسئلہ ہے جس پر تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، اور آپ کا بھی ایمان ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھائے جانا. تھوڑی سی غیرادری مت کرو، توجہ سے بیٹھ جاؤ. خصوصاً کتابوں والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے، ہمارا کیا ہے، عیسائیوں کا کیا ہے، غور سے سنو. یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، کہ مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ بدکاری کی تھی، اور اس بدکاری کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. یہ نتیجہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا. وہ حضرت امی حضرت مریم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ بدکار کہتے ہیں، اور الزام لگاتے ہیں کس پر؟ مریم علیہ السلام پر. پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا وہ ام صدیقہ، کہ عیسیٰ کی امی پاک ہے، اور ہماری عائشہ بھی پاک ہے، وہ بھی صدیقہ ہے، پاک ہے. جو اس کو ناپاک کہے وہ خود ناپاک ہے. قرآن میں کہے کہ وہ پاک ہے، جو کہے ناپاک ہے وہ خود ناپاک ہے. توجہ. تو یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے وہ میں نے بتا دیا. الزام لگاتے ہیں، اور عجیب بات یہ کہ عیسائی یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے پیغمبر کو اور مریم علیہ السلام کو کیا دیتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں، اور پھر بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو کیا ہو گئی؟ پھانسی پر چڑھایا گیا. کون کہتے ہیں؟ عیسائی. پھر زندہ ہوئے، پھر دوسرے آسمان پر اٹھا لیے گئے، پھر دوسرے آسمان پر اٹھا لیے گئے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یعنی پھانسی کے بعد آسمان پر اٹھا لیے گئے. اور یہودی کہتے ہیں ہم نے پھانسی دے دی، بس بات ختم ہو گئی، دفن ہو گئے بس. اور مسلمان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ آگے توجہ، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا ہے یہودیوں نے. کیوں؟ یہودی پیچھے لگ گئے تھے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے اس لیے تھے کہ تورات میں تم نے گڑبڑ کیا ہے، آئے اس لیے تھے کہ دینی موسیٰ میں آپ نے گڑبڑ کیا، اس میں آپ نے شرک اور بدعت داخل کی ہے. تو اس کو صاف کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام صحیح دینی موسیٰ کی دعوت دیتے تھے. تو اس پر وہ خلاف ہو گئے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کام شروع کیا. یہودی حکومتیں تھی اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضور سے 500 سال پہلے. حضور سے 500 سال پہلے. حضور سے کتنے 100 سال پہلے؟ 500 سال. تھوڑی دیر بعد پوچھوں گا تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کتنے 100 سال پہلے. تو توجہ سے بیٹھ جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے 500 سال یہودی حکومت ان کے پیچھے لگ گئے، اور آخر کار اپنے زعم کے مطابق ان کو پھانسی دے دی اور دفن ہو گئے. ان کے عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ پھانسی پر چڑھائے گئے، پھر زندہ کیے گئے، پھر دوسرے آسمان میں آخر میں تشریف لائیں گے. اچھا، عیسائی اور مسلمانوں دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دوسرے آسمان میں اور آخر میں تشریف لائیں گے. یہ دونوں کا عقیدہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا نا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے. تو ہم دونوں انتظار کرنا ہے، اور یہودی دجال کا انتظار کرتے ہیں.
اور ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. باب اللط پر حضور نے فرمایا، مشکات تمام احادیث کی کتاب ہے، متواتر ہے، باب اللط پر قتل کریں گے. اور باب اللط اس وقت اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ متواتر ہے، یہ قرآن میں بھی ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قرآن میں ایک قرات وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت قرآن میں ہے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ قرآن میں ہے. جب نہ قتل ہوئے ہیں نہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا تو کہاں ہے؟ دوسرے آسمان میں. یہاں پر ایک آدمی ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، آپ جانتے ہیں، ٹی وی میں لیکچر دیتا ہے، ملیشیا چلے گئے. اس دن میں اس کا ایک لیکچر سن رہا تھا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے منکر تھے. آپ سمجھ گئے، میں نام نہیں لیتا ہوں. اور وہ قرآن کو مانتا ہے اور صرف مطلب کے لیے بعض احادیث مانتا ہے، ورنہ حدیث کا منکر ہے. بس قرآن میں یہ اس پر تفصیلی گفتگو کی ان آیات پر، لیکن نعوذ باللہ من ذالک بہت غلط باتیں کی. اور یہ کہیں پر ہے ہی نہیں کہ اگرچہ احادیث اس سے بھرے ہوئے ہیں ان کا دوبارہ آنا. اور دمشقی، شام دمشقی جامع مسجد کے مینارے پر فجر یا عصر کی نماز کے دوران اترنا اور اقامت پڑی جا رہی ہوگی، امام مہدی آگے ہوں گے، وہ پیچھے چلے جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کریں گے اور وہ فرمائیں گے کہ نہیں، آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے. اور امام مہدی جو ہے کیا کریں گے؟ جماعت کرائیں گے. اس میں اشارہ یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئے ہیں، نبی بن کر، اس لیے امتی کے بیچ نماز پڑھی. اور دجال کو قتل کریں گے. وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، قریب ہے کہ اللہ، أَن يَبْعَثَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَم، تمہارے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دے. يَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر تم لوگ آج کھاتے ہو، وہ خنزیر کو قتل کریں گے. وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑیں گے. وَيَزَعُ الْجِزْيَةَ، آخری زمانے میں یا مسلمان ہو جاؤ یا تلوار. آج کل پہلے دعوت، پھر ٹیکس، پھر اس کے بعد پٹائی، آج کل حضور کے زمانے سے. لیکن جب وہ تشریف لائیں گے یا اسلام لاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یکسر الصلیب ویضع الجزیۃ ویملأ الارض قسطا وعدلا، اور عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا. توجہ چاہیے. پھر پوری دنیا میں علی منہاج النبوہ خلافت ہوگی، صحیح. اور اس کے بعد شرع آئے گا. توجہ چاہیے. شرع آئے گا اس کے بعد، اور جب شرع آ جائے گا تو قیامت کی کچھ علامتیں ہیں بڑی، کچھ چھوٹی ہیں. چھوٹی 350 ہیں کم و بیش، اور جو بڑی ہیں وہ 10 ہیں. یاد کرو نا، اس کے فوراً بعد قیامت ہے. ان 10 میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، امام مہدی علیہ السلام ہے، دجال ہے، یاجوج ماجوج ہے، ایک دھوئیں کا نکلنا ہے جو پوری دنیا کو چھا جائے گا، پر چھا جائے گا. اور الٹے جانب سے سورج کا نکلنا ہے. ایک پتھر سے اونٹ، ایک جانور کا نکلنا ہے جو لوگوں سے بات کرے گا. اخرجنا لہم دابۃ، اور تکلم الناس، لوگوں سے بات چیت کرے گا. یہ علامتیں ہیں قیامت کی 10. اس کے فوراً بعد قیامت ہے. لیکن ہم بچوں کو ڈراتے ہیں اور آپ بھی ڈرتے ہیں کہ بھئی قیامت آئے گی تو ہم پر، قیامت آئے گی تو ہمارا کیا بنے گا. جواب یہ کہ ہم پر بالکل قیامت نہیں آئے گی. ہم پر قیامت تک کبھی بھی قیامت ہم پر نہیں آئے گی. اس لیے کہ قیامت، القیامت تقوم علی شرار الناس، قیامت جو ہے وہ اس وقت آئے گی کہ قرآن کے حروف نہیں ہوں گے. اللہ کے بندے، اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، یہ قرآن نہیں ہوگا، کعبہ نہیں ہوگا، یہ گرا دیا جائے گا، اور وہ قرآن کے حروف نہیں ہوں گے. اور پھر قیامت جب آئے گی تو پوری دنیا میں کفر اور شرک ہوگا. اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، داعی نہیں ہوگا،
مبلغ نہیں ہوگا، پھر قیامت آئے گی تو قیامت مسلمانوں پر، آپ پر، ہم پر، بچوں کو مت ڈراؤ، کبھی بھی نہیں آئے گی، خوش ہو جاؤ۔ قیامت آئے گی تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا، وہ تم پر نہیں ہوگا، غم نہ کرو، اس لیے کہ تم کلمہ پڑھتے ہو۔ کیا پڑھتے ہو؟ اور حروف قرآن کے موجود ہے، تو قیامت نہیں آئے گی میرے پیارے بھائی۔ بہرحال یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا، یہ جو عقیدہ ہے یہ متواتر ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اور وہ آدمی جس کو آپ جانتے ہیں میڈیا پر ٹوپی نہیں پہنتا ہے، داڑھی ہے ہی نہیں، اور آرام آرام سے ایسی باتیں کرتا ہے جیسے کہ امام ترمذی ہے یا امام نسائی ہے یا امام بخاری ہے، قرآن بھی غلط پڑھتا ہے، بس باقی ہم تفصیل میں نہیں جاتے، نام بھی نہیں لیتے۔ وہ ہوتا کون ہے کہ پاک مسجد میں اس کا ہم نام لے لیں؟ فضول آدمی۔ ہاں اپنا عقیدہ ہم نے بیان کر دیا کہ وہ کیا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال یہودیوں کا تذکرہ قرآن میں بہت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور مدینہ آئے تو سامنے 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، اس لیے میرا ایک جملہ ہے، بار بار کہہ چکا ہوں، نئے ساتھی اس کو یاد کر لے اور لکھ لے۔ پاک رب نے پاک کلام کے 30 پاروں میں سے 27 پاروں میں یہودیوں کے 41 خباثتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ میرا جملہ ہے۔ پاک رب نے پاک کلام کے 30 پاروں میں سے سب سے زیادہ 27 پاروں میں یہودیوں کے 41 بیماریوں کا تذکرہ فرمایا ہے، خباثتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، لہذا قرآن میں ان کا تذکرہ زیادہ ہے۔ اور پاک رب نے اسی قرآن میں فرمایا ہے کہ یہودیوں میں تکبر ہے، عیسائیوں میں عاجزی ہے، قرآن میں ہے۔ اس لیے عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، یہودی اتنے زیادہ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، یہ بھی قرآن میں ہے۔ ان میں تکبر ہے، ان میں عاجزی نہیں ہے۔ میڈیا کافروں کے پاس ہے اور یہودیوں کے پاس 90% میڈیا ہے۔ میڈیا پر آپ کو بتلایا گیا، کیا بتلایا گیا؟ فلسطین کی حالت بتلا رہا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ جی حماس نے چاروں اطراف سے اسرائیل کو گھیر دیا، ان کے جنرل کو گرفتار کر دیا، بس ان قریب اسرائیل کو لے لیں گے حماس والے، وہ درز یہ ساری خبریں سامنے، آپ کے سامنے آ گئی، یہ جھوٹ ہے۔ ہم خوش بھی ہو گئے، اسرائیل کو لے لیں گے، 2 مسلمان جیت جائیں گے، 3 جنرل کو پکڑ لیا، 3 مسلمان حاوی ہوں گے، اور مسلمان بڑے تکڑے ہیں۔ حقیقت اس کے اپوزٹ ہے، ان ظالموں نے حملہ کیا ہے، پانی بجلی گیس بند کر دیا ہے، اور دبا کے قتل و قتال اور نسل کشی چالو ہے، بچوں بوڑھوں عورتوں کو ہر ایک کو مار رہے ہیں، اور میڈیا پر کیا دکھا رہے ہیں؟ بولو کہ حماس نے یہ کیا اور وہ کیا، یہ کیا اور وہ کیا، یہ سب جھوٹ ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ظالم اسرائیل ہے، ظالم وہ لوگ ہیں، اور مظلوم وہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ جب سلطان عبدالحمید کو کہا گیا، کمال اتا ترک نے بغاوت کر کے خلافت عثمانیہ ختم کر دی کہ ہم کو یہاں جگہ دے تو، یہ 50,000 تھا، پھر انہوں نے نہیں دی، پھر انہوں نے زبردستی لے لی، پھر لاکھوں وہاں پر آ گئے۔ اس سے سخت روس میں ہیں، اس سے سخت اور زیادہ اسرائیل سے ایران میں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا دجال کے ساتھی اصفہان میں ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اصفہان ایران میں۔ تو اللہ ہم سب کو یہودیوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اور فلانا ملک اسرائیل کے ساتھ ہے، فلانا ممالک فلسطین کے ساتھ ہے، فلانا ممالک سیز فائر کا کہہ رہے ہیں کہ لڑائی بند کرو، لیکن پاکستان ابھی غور کر رہا ہے، یہ مشہور ہے، یہ بات غلط ہے۔ پاکستان سب کچھ کرتا ہے الحمدللہ، لیکن بولتا نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان سب کچھ کرتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے۔ تو اپنے اداروں کے بارے میں منفی تذکرے، پاکستان کے خلاف منفی تذکرے کبھی بھی آپ نہ کریں۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا پلیٹ ہے، اس میں ہم کھاتے ہیں، لہٰذا اس کی قدر کریں گے اور اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اور ہم سب کچھ کرتے ہیں، مسلمانوں کی پوری دنیا میں مدد کرتے ہیں، بولو، لیکن ہم بولتے ہیں؟ ہمارے پاس تو وہ طاقت ہے کہ ہم 40 ممالک کے مکھن کمانڈوز کو لوہے کے چنے چبوا سکتے ہیں، اور چبوا دیے، ہم اتنے تکڑے ہیں، لیکن ہم بولتے ہیں؟
عقل مند کے لیے اشارہ کافی آپ سمجھ گئے ہوں گے.